الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط. حاضرین مجلس، معزز سامعین حضرات، آج کی رات یہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ رات قرآن کریم کے 30 پارہ جو سنت ہے تراویح میں سننے سنانے کا، وہ بھی آج پورے ہو گئے. یہ بھی آپ کو مبارک ہو، یہ بھی آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو توفیق دی، 30 پارہ ازبر زبانی سنایا، اور آپ حضرات نے 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کو سن لیا. این سعادت بزور بازو نے تان بخشد خدائے بخشندہ. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے پڑھنے کا، جس کو توفیق دیتا ہے سننے کا، تو وہ سعادت مند ہے. اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ دین کی چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو عطا فرماتے ہیں. دنیا راضی ہو اللہ دے دیتا ہے، ناراض ہو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین علم اس کو اللہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو جو اللہ کا کلام ہے، تمام کلاموں سے افضل بہتر کلام ہے، تمام کتابوں سے افضل بہتر کتاب ہے، اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے رات میں فرمایا نازل کیا ہے. ویسے تمام آسمانی جو کتابیں ہیں وہ رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں. 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر رمضان شریف کے پہلی رات میں، پھر 700 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو 6 رمضان کو نازل فرمایا. اس کے بعد 500 سال بعد زبور کو داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 12 رمضان کو نازل فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے پھر زبور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو 18 رمضان کو 620 سال کے بعد اللہ نے نازل فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اللہ نے نازل فرمایا 600 سال بعد. تو تمام کتابوں کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن کریم کو پھر لیلۃ القدر کی رات، تمام مہینوں سے رمضان افضل، پھر رمضان کے تمام راتوں سے جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں وہ افضل ہے. افضلیت کی وجہ سے تو اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر کے رات میں نازل فرمایا.
اور اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب بنایا۔ فرمایا ھدی للمتقین، جو سعادت، تقوی، پرہیزگاری چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ہدایت طلب کرتے ہیں ان کے لیے، اگر ہدایت طلب نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے یہ قرآن بھی ہادی نہیں بنتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کہ اس میں ایک رات کی عبادت 80 سال کے عبادت سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی 80 سال عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی اسی رات کو ساری رات نفل میں، ذکر میں، اذکار میں، قرآن کریم کے تلاوت میں گزارتا ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت 80 سال کے عبادت سے افضل ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں شب بیداری کریں، عبادت کریں، پورے 80 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کہ اس رات کو قدر والا رات کیوں کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی میں، شب قدر فارسی میں، کہ عزت والی رات ہے۔ شرف، قدر کا معنی عزت کا ہے۔ یہ رات دوسرے راتوں سے افضل ہے عبادت کے لحاظ سے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام قدر ہو گیا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام سال کے فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور اس سال میں کتنے آدمی مریں گے۔ یہ تو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہو، کیونکہ اللہ کے سوائے غیب کی چیزیں، غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بتائے تو پھر وہ جانتا ہے، خواہ نبی ہو ملائکہ۔ تو اس رات میں فیصلہ ہوگا کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے تو دعا کرے اس رات میں، اے اللہ ہمیں نیک صالح بچہ عطا فرما، نیک صالح ہمیں اولاد عطا فرما، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ مقبولیت کے دعا کی مقبولیت کی رات ہے، کوشش کرو کہ اس میں ایک۔ نمبر 2، اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو رزق طلب کرتے ہیں وہ رزق طلب کرے، میں ان کو رزق دیتا ہوں اور وسیع رزق دیتا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزق، میں اللہ اس کو رزق دوں گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء او یقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ من یقدر، جس کا رزق کو اللہ کم کرنا چاہتا ہے کم کر لیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو رزق کی وسعت طلب کرو اس رات میں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، بخیل نہیں، اور غنی ہے فقیر نہیں۔ اللہ کے دولت میں، خزانے میں ہر چیز وسیع وافر ہے۔ اللہ سے طلب کرنا چاہیے اس رات میں۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا کہ اس سال میں کتنی بارش برسے گی، قحط سالی ہے یا خشک سالی ہے یا خوشحالی ہے یا برسات ہے، یہ بھی اسی رات میں مانگنا چاہیے۔ تو یہ رات
مانگنے کی رات ہے، یہ رات قبول کرنے کی ہے، گناہوں کی مغفرت کا، حل من مستغفر فاغفر لہ، فرمایا ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا میں رب اس کو معاف کروں گا۔ ہاں جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اس رات میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین حضرات، آج کی رات، یہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ رات قرآن کریم کے 30 پارہ جو سنت ہے تراویح میں سننے سنانے کا، وہ بھی آج پورے ہو گئے۔ یہ بھی آپ کو مبارک ہو، یہ بھی آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو توفیق دی، 30 پارہ ازبر زبانی سنایا، اور آپ حضرات نے 20 تراویح 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کو سن لیا۔ این سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے پڑھنے کا، جس کو توفیق دیتا ہے سننے کا، تو وہ سعادت مند ہے۔ اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ دین کی چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو عطا فرماتے ہیں۔ دنیا راضی ہو اللہ دے دیتا ہے، ناراض ہو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین علم اس کو اللہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو جو اللہ کا کلام ہے، تمام کلاموں سے افضل بہتر کلام ہے، تمام کتابوں سے افضل بہتر کتاب ہے، اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے رات میں فرمایا نازل کیا ہے۔ ویسے تمام آسمانی جو کتابیں ہیں وہ رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں۔ 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر رمضان شریف کے پہلی رات میں، پھر 700 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو 6 رمضان کو نازل فرمایا، اس کے بعد 500 سال بعد زبور کو داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 12 رمضان کو نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے پھر زبور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو 18 رمضان کو 620 سال کے بعد اللہ نے نازل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اللہ نے نازل فرمایا 600 سال بعد۔ تو تمام کتابوں کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن کریم کو پھر لیلۃ القدر کی رات، تمام مہینوں سے رمضان افضل،
پھر رمضان کے تمام راتوں سے جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں وہ افضل ہے۔ افضلیت کی یہ وجہ سے تو اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، اور اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب بنایا۔ فرمایا ھدی للمتقین، جو سعادت، تقوی، پرہیزگاری چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ہدایت طلب کرتے ہیں ان کے لیے، اگر ہدایت طلب نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے یہ قرآن بھی ہادی نہیں بنتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کہ اس میں ایک رات کی عبادت 80 سال کے عبادت سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی 80 سال عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی اسی رات کو ساری رات نفل میں، ذکر میں، اذکار میں، قرآن کریم کے تلاوت میں گزارتا ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت 80 سال کے عبادت سے افضل ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں شب بیداری کرے، عبادت کرے، پورے 80 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کہ اس رات کو قدر والا رات کیوں کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی میں، شب قدر فارسی میں، کہ عزت والی رات ہے۔ شرف، قدر کا معنی عزت کا ہے۔ یہ رات دوسرے راتوں سے افضل ہے عبادت کے لحاظ سے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام قدر ہو گیا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام سال کے فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور اس سال میں کتنے آدمی مریں گے۔ یہ تو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہو، کیونکہ اللہ کے سوائے غیب کی چیزیں، غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بتائے تو پھر وہ جانتا ہے، خواہ نبی ہو ملائکہ۔ تو اس رات میں فیصلہ ہوگا کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے تو دعا کرے اس رات میں، اے اللہ ہمیں نیک صالح بچہ عطا فرما، نیک صالح ہمیں اولاد عطا فرما، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ مقبولیت کے دعا کی مقبولیت کی رات ہے، کوشش کرو کہ اس میں ایک نمبر 2، اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو رزق طلب کرتے ہیں وہ رزق طلب کرے، میں ان کو رزق دیتا ہوں اور وسیع رزق دیتا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزق، میں اللہ اس کو رزق دوں گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء او یقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ من یقدر، جس کا رزق کو اللہ کم کرنا چاہتا ہے کم کر لیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو رزق کی وسعت طلب کرو اس رات میں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، بخیل نہیں، اور غنی ہے فقیر نہیں۔ اللہ کے دولت میں، خزانے میں ہر چیز وسیع وافر ہے۔ اللہ سے طلب کرنا چاہیے اس رات میں۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا کہ اس سال میں کتنی بارش برسے گی،
قحط سالی ہے یا خشک سالی ہے یا خوشحالی ہے یا برسات ہے، یہ بھی اسی رات میں مانگنا چاہیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مرضا الا شفیت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضیت برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ رب اشرح لنا صدورنا بنور الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان واجمع فی صدورنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اے اللہ، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات کر چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کے قبروں کو وسیع و کشادہ روشن بنا دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، جو مریض ہے، بیمار ہے، ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو حاجت مند ہے، ان کے جائز حاجات ہیں، مولا ان کے حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کے حاجات پورا کرنے کے لیے غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو نرینہ اولاد نہیں، مولا ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، یہاں قرآن سنانے والے کے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ، سننے والے کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، چاند عید کے چاند دیکھنے تک ان کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاروق اعظم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دعوت و تبلیغ والوں کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، تبلیغیوں کی اور ان کے مراکز کی اللہ تعالی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجاہدین کی مدد فرما۔ ہر وقت مجاہدین کو اے اللہ فتح سے نواز۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، کافروں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک پاکستان کو اے اللہ حفاظت فرما۔ کافروں کے شر سے مولا اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ذاتی اغراض سے، ذاتی مفادات سے اے اللہ ہمیں بچا۔ اے اللہ، ذاتی مفادات سے، کافروں کے ڈالر سے، کافروں کے پیسے سے اے اللہ ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ، حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ ہے اسلام پر، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ، ختم نبوت کے مسئلے، اے اللہ توحید کے مسئلے، اے اللہ صحابہ کے
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی دینی جماعتیں ہیں اے اللہ آل حق کے ہے، سیاسی ہو مذہبی ہو، جمعیت علماء اسلام، اشاعت التوحید، ختم نبوت، اے اللہ اہل سنت جو بھی حق والے جماعتیں ہیں مولا ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعیت کا بانی شیخ الہند ان کے نقش قدم پر سید حسین احمد مدنی، احمد علی لاہوری، علامہ حضرت حافظ الحدیث والقرآن درخواستی اور مولانا عبد الکریم بیس شریف والے جو جمعیت کے یہ سارے امیر رہ چکے ہیں مولا ان کی نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دینی جماعت ہے، سیاسی مذہبی جماعت ہے مولا ان کے نقش قدم پر اے اللہ ان کے نقش قدم سے خلاف، اے اللہ ان کے اصولوں سے خلاف جمعیت علماء کو جو استعمال کرے گا مولا ان کو ہدایت دے کہ وہ استعمال نہ کرے، غلط جمعیت کو مفادات کے لیے استعمال نہ کرے۔ دین کے لیے یہ جماعت بن گئی ہے، دین کے لیے اللہ اس کو استعمال کرنے کے توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔